السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی محمد سلمان صاحب، آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقائد بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن اعمال کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ عقائد صحیح ہونے سے آدمی کا ایمان قائم رہتا ہے، چاہے تھوڑا ہوگا، کیونکہ اعمال اگر اس کے بالکل نہیں ہیں تو ایمان زائد نہیں ہوتا۔ اور یہ جو لوگ جن کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، جیسے فرقے ہیں کہ سرکار میں 72 فرقے دوست ہی ہوں گے اور ان کا کبھی بھی جنت میں آنے کا تذکرہ نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ روایتوں میں، نہ قرآن میں۔ تو وہ کیوں دوست کی ہوتے ہیں؟ کیونکہ فرقے جو ہیں یہ بنتے ہی قرآن کی کسی آیت کے انکار سے ہیں۔ جس طرح یہ سب جانتے ہیں کہ یہ قادیانی فرقہ جو ہے، انہوں نے ایک لفظ کا انکار کیا ہے، خاتم النبیین، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی یا سرکار آخری نبی ہیں۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ سرکار مہر لگایا کریں گے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ مہر لگائیں گے، نبی آتے رہیں گے، یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب یہ انہوں نے غلط معنی کیا، اس کا مطلب غلط لیا، تو اب سارے فرقے کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں، مرزئی جو ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو اسی طرح اب انہوں نے ایک لفظ کا انکار کیا تو وہ کافر ہیں۔ اور یہ باقی فرقے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ، ولا تفرقوا، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقے بناتے ہیں اور ہر فرقہ اتنے پر ہی خوش ہے جو اس کو دین نصیب ہے، جو دین کا ٹکڑا اس کو نصیب ہے اس پر ہی خوش ہے، باقی کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ فرقے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ علیحدہ فرقہ ہوگا۔ جیسے ایک فرقہ ایک آیت کا انکار کرتا ہے، جس طرح مرزئی خاتم النبیین کا انکار کرتے ہیں، دوسرے فرقے اور جگہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو فرقے ہوں گے یہ تو کبھی جنت میں نہیں آئیں گے، نہ رائی کے دانے کے برابر ان کے اندر ایمان ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مرزیوں نے ایک لفظ کا انکار کیا، اور یہ بریلوی جو ہیں، بلکہ سارے ہی فرقے جو ہیں، یہ اس قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنی عقل سے کہا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس نے اپنی عقل سے کہا۔ اور اس طرح کتنی آیات ہیں جن کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ جس طرح بریلوی جو ہیں، ان کی کتاب حرمت سجدہ تعظیم میں یہ 104 صفحے پر احمد رضا خان صاحب جو ہیں، یہ سورۃ یوسف اس کی 100 نمبر آیت اور 4 نمبر آیت کا انکار کرتا ہے، اور سارے بریلوی انکار کرتے ہیں، بلکہ سارے فرقے انکار کرتے ہیں ان 2 آیات کا، اور کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے، قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح جو قرآن کے انکار سے فرقے بنے تو یہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، سنتین و سبعین فرقتن، یعنی 70 اور 2 72 فرقے ہوں گے، کلہ فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، والجماعتی، اور ایک جماعت ہے جن کو ہم لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور صحیح عقائد کیا ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولی کی ولایت کی اطاعت کرو، ولیوں کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہیں۔ یعنی یہ 3 ہستیاں جو ہیں، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح اولیاء کرام کی اطاعت کا حکم ہے، کہ جو تم میں اولو الامر موجود ہیں
اللہ کے ولی موجود ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ انکار کرتے ہیں، فرقے جو ہیں یہ انکار کرتے ہیں۔ تو جو فرقے بن گئے یہ تو کبھی جنت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ دے دیا۔ اور جو قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار نہیں کرتے، جن کے عقائد صحیح ہیں، اعمال کی کمی ہے، وہ جہنم جائیں گے، سزا بھگت کر پھر جنت میں آ جائیں گے، کیونکہ ان میں کوئی رتی ایمان کی موجود ہوگی۔ اور یہ جو قرآن کی آیت کا انکار کر کے فرقے بنتے ہیں، جس طرح 72 فرقے آج جتنے بھی ہیں، سب فرقے دیکھ لیں، ان سے پوچھیں، وہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو دوسرا دوسری کا، اور کئی آیات ایسی ہیں جن کا سارے ہی فرقے انکار کرتے ہیں۔ جس طرح یہ کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، یہ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے۔ جب ہم ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر دوسری لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بنا لیا قانون، یہ سارے ہی فرقوں نے، کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کرتی ہے، حالانکہ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آیت منسوخ اللہ کرتا ہے اور اس سے بہتر دوسری لے آتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ قرآنی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کرتی ہے اور میری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو لیکن یہ انکار کرتے ہیں، یہ تقریباً سارے فرقے انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سارے ہی فرقے دوزخ میں جائیں گے اور کبھی نہیں جنت میں آئیں گے، اور کیونکہ ان کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان نہیں ہے۔ اور جن کے عقائد اللہ کا رسول اور اولیاء کرام، ان کے بارے میں جن کے عقائد صحیح ہیں، ان کے اندر ایمان موجود ہے، اعمال کی کمی کی وجہ سے اگر جہنم گئے تو وہ پھر سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔